الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحه وجعل الذلة والصغار لمن خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور اس ہدایت نامے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. اے آدم، اب میری طرف سے ہدایت نامے جاری ہوں گے، میری طرف سے وہ ہدایت نامے بھی میری طرف سے جاری ہوں گے. جو بھی اس ہدایت نامے کی پیروی کرے گا اس کے ہر قسم کے خوف کو اور ہر قسم کے غم کو ہم دور کر دیں گے. خوف ہمیشہ آگے کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ پیچھے کا ہوتا ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں، نہ جانے آگے کیا ہوگا، ٹریفک جام ہوگی، ہڑتال ہوگی، ہنگامے ہوں گے، آگے کا خوف ہوتا ہے. اب پیچھے کا غم ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہوگا، گھر کے معاملات کیا ہوں گے. فرمایا کہ جو ہمارے ہدایت نامے پر عمل کر کے آتا ہے اس کے ہم ہر قسم کے خوف کو بھی دور کر دیتے ہیں، ہر قسم کے غم کو دور کر دیتے ہیں. اس کا کوئی خوف نہیں رہتا. جب وہ ہمارے پاس آئے گا اس کو قبر کا ڈر نہیں ہوگا، اس کو محشر کے میدان کا ڈر نہیں ہوگا، اس کو حساب کتاب کا ڈر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ہمارے ہدایت نامے پر عمل کر کے آیا ہے. اور اس کو اپنے پیچھے کا غم بھی نہیں ہوگا، میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کیا بنے گا، میری جائیداد کا کیا بنے گا، کوئی غم نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ اس ہدایت نامے پر عمل کر کے آیا ہے. جو ہدایت نامہ ہم نے دیا تھا وہ ہدایت نامہ ہماری طرف سے، ہدایت آتی ہی آسمان سے ہے. زمین پر بیٹھ کر ہدایت نامے تیار نہیں کیے جا سکتے. اگر کوئی سوچتا ہے کہ ہم ہدایت نامے زمین پر اسمبلی میں بیٹھ کے تیار کر سکتے ہیں، نہیں. اللہ کہتا ہے اما یاتینکم منی ھدی، یہ ہدایت نامے ہماری طرف سے آئیں گے، ہم بتائیں گے. یہ ہدایت نامے کا سلسلہ چلتا رہا، نوح علیہ السلام کے ساتھ چلا، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر جو ہے وہ دیگر انبیاء کرام، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہدایت کے سلسلے چلتے گئے. بیچ میں آ کر عیسیٰ علیہ السلام پر توقف ہو گیا، رک گیا، ہدایت کا سلسلہ رک گیا. اور کتنا عرصہ رکا رہا؟
तकरीबन 600 साल उस वक़्त इन्नल्लाह नज़रा इला अहलिल अर्द, अल्लाह ने उस वक़्त जमीन वालों को देखा, जमीन पे नजर दुढ़ाई, फमकतहुमुल जमी, अल्लाह को सबने नाराज कर दिया, अपने खालिक को सबने नाराज कर दिया। अरबहुम व अजमहुम, अरबियों ने भी अजमियों ने भी बुरे तरीके से एक शिरक की दलदल में फंस चुके थे। 600 साल का अरसा, कोई नबी ना आया, कोई हिदायतनामा नहीं आया, अब लोग बुरे तरीके से एक शिरक की दलदल में फंस चुके थे। उनसे पूछा जाता तुम किस बात पर हो, कहते हैं जिस तरह हमने अपने बाप दादा को देखा है वैसे ही करते आ रहे हैं, वो बाप दादा सही थे या गलत थे हमें नहीं पता। ये सिलसिला था। फिर जब अल्लाह ने ये देखा कि सारी दुनिया जो है वो बेरारवी का शिकार हो गई, फिर प्यारे पैगंबर को अल्लाह ताला ने मबूस किया। इन्नल्लाह नज़रा इला कुलूबिल इबाद फवजद कल्ब मुहम्मद मिन खैरिल कुलूबिल इबाद। अल्लाह ने उस दौर के जो लोग थे उनके दिलों को देखा, सबसे ज्यादा मुकद्दस और मुतहर और साफ सुथरा दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया। फस्तफाहु लिरसालतिही, अल्लाह ने अपनी रसालत के लिए, रसूल बनाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। ये इंतखाब अल्लाह ने किया है, हमारे वोटों से नहीं। हमारे वोटों से क़यादत हमारे सामने आती है। 70 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे वोटों से कैसी क़यादत आती है। गीदड़ जाता है, लूमड़ आ जाता है, गौस अली शाह गया तो कैम अली शाह आ गया। ये तो हमारे वोटों से है। इसका इंतखाब हमारे वोटों से नहीं, इसका इंतखाब अल्लाह ने किया है। फस्तफाहु लिरसालतिही, अल्लाह के नबी के दिल को देखा जो सबसे ज्यादा मुसफ़ा था, पकीज़ा था, मुतहर था। अल्लाह ने अपनी रसालत के लिए इस नबी का इंतखाब कर लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये सिलसिला नबूवत का शुरू हुआ है। हिदायतनामा जो है वो अल्लाह ने किसको देकर भेजा है? हो वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। इस रसूल को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अल हुदा, जो हदायत का सिलसिला इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो रहा है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, जिसने रसूल को हिदायतनामा देकर भेजा, व दीनिल हक, और दीन हक देकर भेजा है। अब इस दीन हक की लोगों को इसकी पैरवी करनी है, लेकिन कैसे करें? कैसे पता चले ये अल्लाह का नबी है? कौन बताएगा? अब आने वाले हर कोई तहकीक कर रहा है, तहकीक कर रहा है। सही बुखारी में है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये इमाम बुखारी ये हदीस अपने कई अबवाब में लेके आए हैं, कई जगह बयान की है। कहा एक दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ मस्जिद नबी में बैठे हुए थे। आप दीवार के साथ टेक लगा के बैठे हुए थे, सहाबा इकराम आपके सामने थे और आप उनको पढ़ा रहे थे। इतने में एक शख्स ऊंटनी पर सवार होकर आया और उसने ऊंटनी अपनी मस्जिद के बाहर चबूतरे पर बांध दी और सीधा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहा है। सहाबा इकराम कहते हैं हम देख रहे हैं। उस शख्स ने आकर पूछा, अय्युकुम मोहम्मद, तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? कौन है तुम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुल मिल के बैठते थे। आने वाले को, नौवारद को नहीं पता चलता था कि इनमें पीर कौन है, मुरीद कौन है, नहीं पता चलता था। आज तो पता चल जाता है ये पीर है, ये मुरीद है। पीर पलंग में बैठेगा, मुरीद नीचे बैठेंगे। अगर इत्तिफाक से पीर को नीचे बैठना पड़ गया तो मुरीद गड़ा खोद के बैठेंगे। ये पीर हमें कहते हैं ये बेपीरे हैं। हम बेपीरे ताना ना दो, ऐसा पीर लाके दे, ऐसा पीर जो घुल मिल के बैठे, जिसमें आने वाला नौवारद उसको पूछना पड़े
अय्युकुम मोहम्मद, तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? आपने सहाबा इकराम ने क्या कहा, और सहाबा इकराम मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या एहतराम करते थे, क्या इज्जत करते थे, क्या अल्लाह के नबी की मोहब्बत थी सहाबा इकराम के दिलों में। उस आने वाले शख्स से क्या कहते हैं, हादर रजुलुल अबयदुल मुत्तकियो, ये आदमी जो खूबसूरत चेहरे वाला है, टेक लगाए हुए बैठे हैं, ये है मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने आते ही क्या कहा, यब्ना अब्दुल मुत्तलिब, ओ अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, आने वाला नौवारिद है, आने वाला काफिर है, उसको क्या एहतराम है, उसको क्या है। वो आने वाले ने सवाल किया, गांव और देहात का रहने वाला है, और आते ही कहता है यब्ना अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। उस अरबों में अभी भी दादा की तरफ निस्बत करके पुकारते हैं, अब्दुल मुत्तलिब आपका दादा है, यब्ना अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। आपने फरमाया कद अजबता, बताओ क्या पूछना चाहते हो, पूछो, हाजिर हूं जवाब देने के लिए, पूछो क्या पूछना चाहता है। काला, उस शख्स ने कहा, इन्नी साइलुन, मैं आपसे सवाल करने वाला हूं, लेकिन मेरे सवालों का अंदाज मुख्तलिफ होगा, मुशद्ददुन फिल मसालाते, मैं सवाल बड़े अक्खर किस्म के पूछूंगा, बड़ी सख्त तबीयत के सख्त सवाल होंगे। ला तजिद अलैया फी नफ्से का शैया, आप अपने दिल में कोई इस तरह की परेशानी वाला मामला ना रखना, मेरे सवाल का अंदाज ही ऐसा है, मैं सवाल ही ऐसे करता हूं, लिहाजा अपने दिल में कोई इस तरह की बात ना लाना कि ये किस तरह के सवाल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल बदाला का, हाँ सवाल कर, क्या सवाल करता है। उसने आकर सवाल करने शुरू किए, कहा मुझे ये बताओ, मन खलक समा, आसमानों को किसने पैदा किया है, बताओ। आपने फरमाया आसमानों को अल्लाह ने पैदा किया है। कहा मन खलकल अर्दा, जमीन को किसने पैदा किया है, कहा अल्लाह ने पैदा किया है। मन खलकल बहरा, ये दरियाओं और समुद्रों को किसने बनाया है, कहा अल्लाह ने बनाया है। ये मखलूक को किसने बनाया है, कहा अल्लाह ने बनाया है। कहा ये हवाएं कौन चलाता है, कहा अल्लाह चलाता है। बारिश कौन बरसाता है, अल्लाह बरसाता है। सवाल पे सवाल करता जा रहा है। ये आने वाला काफिर है, आने वाला काफिर है। जो आज हमें धोखा दिया जाता है कि काफिर अल्लाह को नहीं मानते, ये मानने वाला, तहकीक करने वाला कहता है कि मैं भी अल्लाह को मानता हूं। पूछूं, ये आने वाला शख्स जिसने नबूवत का ऐलान किया है, अपने आप को नबी कहता है, मैं पूछूं तो सही, क्या उसी अल्लाह को मानता है जिसको मैं मानता हूं? इसका मतलब है काफिर अल्लाह को मानते हैं। मुशरिकीन मक्का को रब मानते थे, खालिक मानते थे। उनसे पूछते कि मन रज़क़कुम, कौन तुम्हें रिज़्क़ देता है? मुशरिकीन मक्का, अबू जहल और उसकी पार्टी के लोग कहते अल्लाह देता है। किसने जमीन और आसमान को पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। तुम्हें किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। पूरे निजाम को चलाने वाला कौन है? कहा अल्लाह है। मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, मुदब्बिर भी अल्लाह, पूरी कायनात के निजाम को चलाने वाला भी अल्लाह। यह मुशरिकीन मक्का का अकीदा था। आज नाम निहाद मुसलमानों को यह समझाना पड़ता है कि इस कायनात का खालिक अल्लाह है। नाम निहाद मुसलमानों को, जिससे भी पूछो बेटा किसने दिया है? पीरों ने दिया है, अल्लाह ने नहीं दिया। ये नाम निहाद मुसलमान कहते हैं। एक आने वाले नौवारद काफिर का अकीदा ये है, आसमानों का बनाने वाला अल्लाह है, जमीनों का बनाने वाला अल्लाह है, हवाएं चलाने वाला अल्लाह है, बारिशें बरसाने वाला अल्लाह है, और बेटे देने वाला, बेटियां देने वाला अल्लाह है, और सारे रिज़्क़ का बंदोबस्त करने वाला अल्लाह है, पूरी कायनात का निजाम चलाने वाला अल्लाह है। नबियों को 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा कि ये तौहीद रुबूबियत समझाएं लोगों को। ये तो फितरती अकीदा है
ہر کیڑے مکوڑے کو پتا ہے کہ ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے۔ ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو بھی یہ سمجھانا پڑے گا کہ تیرا خالق اور مالک اللہ ہے۔ یہ تو فطرتی عقیدہ ہے، یہ ایک چیونٹی کو بھی پتا ہے، وہ چیونٹی بھی جانتی ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ سے دعائیں کر رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام تو سب کی بولیاں جان لیتے تھے، نکلے ایک دن قحط کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ سے، قحط سالی ختم کرنے کے لیے، اور دیکھا ایک چونٹی فران نملتن، ایک چونٹی کو دیکھا مستلقیتن علی ظہرہا، اپنی کمر نیچے رکھ کے، رافعتن قوائمہا ببعض قوائمہا، اور اپنے پاؤں کو اوپر کو اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ سے کہہ رہی ہے انا خلق من خلقک، اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، ہمیں بھی تو نے پیدا کیا ہے، تو خالق ہے، اللہ تو ہمارا خالق ہے، اگر تو نے پانی نہ پلایا کون پلائے گا؟ ایک ننھی مخلوق وہ بھی جانتی ہے کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارجعوا، چلو دوڑو، واپس چلو، واپس چلو۔ اللہ نے اس کی چونٹی کی دعا کو قبول کر کے فیصلہ کر لیا ہے کہ سب کو پانی پلائے گا۔ وہ چونٹی کس طرح کو اٹھائے ہوئے پاؤں، اگر یہ قبروں والے بھی دینے والے ہوتے، چونٹی کی ٹانگیں جو ہے وہ دائیں اور بائیں نہیں تھی، آسمان کی طرف تھی، وہ جانتی تھی کہ آسمان والا جو ہے وہ خالق اور مالک ہے۔ آج یہ اشرف المخلوقات انسان کو نہیں پتا، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی اس درگاہ پر کبھی اس درگاہ پر جا کے پیشانیاں ٹیک رہا ہے، اولادیں مانگ رہا ہے۔ اس ننھی سی مخلوق کو، حتیٰ کہ گٹل میں چلنے والے کیڑے کو پتا ہے میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے۔ یہ انسان، اس کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ تیرا خالق اور تیرا مالک اللہ ہے۔ یہ فطرتی عقیدہ ہے۔ نبی یہ توحید ربوبیت سمجھانے کے لیے نہیں آئے، وہ تو توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ تو عقیدہ فطرتی ہے۔ اب اس نے یہ سوال سارے پوچھے، اور پوچھنے کے بعد اس کا مطلب ہے کہ کافر بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو کافر بھی مانتے ہیں، اور یہ سوال اس لیے کر رہا تھا کہ دیکھوں تو صحیح یہ بھی اسی اللہ کو مانتا ہے، اور انٹرویو کس کا کر رہا ہے؟ کائنات کے سردار کا، امام الانبیاء کا، جن کو اللہ نے جنت کی کنجی دی ہے، جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اس سے پوچھ رہا ہے، اس سے تحقیق کر رہا ہے۔ آج ہم سے کوئی پوچھ لے تو ہم اس کو مارنے کے لیے تلے ہوتے ہیں۔ کیوں سوال کر رہے ہو؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ پوچھنا حق بنتا ہے۔ آنے والا نبی سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ نے یہ سوال جواب دے دیے اب اس نے جو ہے وہ اپنے سوال کا انداز ہی بدل لیا۔ اب سوال کیا کر رہا ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب قسم کھا کے مجھے بتاؤ، قسم کھا کے، اللہ ارسلک اللہ الی الناس کلہم، کیا اسی اللہ نے جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے زمین کو بنایا ہے، جس نے دریاؤں اور سمندروں کو بہایا ہے، کیا اسی اللہ نے آپ کو نبی بنا کر پوری کائنات کے لوگوں کی طرف بھیجا ہے؟ قسم کر کے بتاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہم نعم، ہاں اسی اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تحقیق ہو رہی ہے، نبی کے ایمان کو چیک کیا جا رہا ہے، نبی کے ایمان کو۔ آج اگر ایک مولوی کے ایمان کو چیک کرے اور اس کو پوچھے کہ یہ جو بات تو کہہ رہا ہے کہاں ہے، کس کی بات ہے، اس کو کہتے ہیں تحقیق، اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ آنے والے نبی کی تحقیق کر رہے ہیں، مولوی کے پیچھے کھڑے ہو کر کہتے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، سیاہ کرے سفید کرے، نہیں، آپ امام سے پوچھیں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کس کی دلیل کیا ہے، ہر ایک سے دلیل مانگی جائے گی۔ آپ نے فرمایا ہاں اسی اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پھر اس نے جو ہے وہ اور کہا، اور سوال کیے۔ کتنے سوال کر رہا ہے آنے والا شخص، کس سے؟ نبی سے۔ کہتا ہے کہ آپ کا نمائندہ ہمارے علاقے میں آیا، اس نے کہا ہے کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اسی اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں؟
آپ نے فرمایا ہاں اسی اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے. یعنی اس آنے والے نووارد کافر کا بھی عقیدہ کیا ہے؟ دین اوپر سے آتا ہے. دین نیچے بیٹھ کے نہیں بنتا، اسمبلیوں میں نہیں بنتا. یہ اگر علماء نے بیٹھ کے دین کو بنا لیا ہے اور کہتے ہیں الہدایہ کل قرآن، یہ ہدایہ جو مولویوں نے بنایا ہے ہدایت نامہ، یہ قرآن کی طرح ہے. ہدایت نامہ نیچے نہیں بن سکتا، ہدایت نامہ اوپر سے آتا ہے. یہ آنے والا نووارد بھی جانتا تھا کہ ہدایت اوپر سے آتی ہے. اور پھر وہ ویسے بھی اللہ نے کہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اور لوگوں جو تمہاری طرف تمہارے رب نے اوپر سے اتارا ہے اس کی پیروی کرنی ہے. ولا تتبعوا، اس کی پیروی نہیں کرنی جو زمین والے بناتے ہیں، اس کی پیروی نہیں کرنی. اس کو پتہ ہے کہ اللہ کا دین آسمان سے آتا ہے. پھر اس شخص نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا. پہلے آیا تو آپ نے اس سے پوچھا نہیں کون ہے کون نہیں ہے، آتے ہی اس نے سوال کرنے شروع کر دیے، آپ نے جواب دینے شروع کر دیے. اب وہ اپنا تعارف کراتا ہے، کہتا ہے کہ انا زمام بن ثعلبہ، میں اللہ کے نبی زمام بن ثعلبہ ہوں. انا رسول ورا قومی، میں اپنی قوم کا پیغام رساں ہوں، ان کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں. میری قوم پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، وہ پورا پروگرام بنا چکی تھی کہ اس آنے والے شخص کو جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس کو ہم قتل کریں گے. اب پھر وہ سوچنے لگ گئے کہ نہیں، ایک ہم میں سے ایک سمجھدار آدمی کو بھیجو، وہ جا کر اس سے سوال کرے، اگر وہ صحیح ہے تو پھر اس کی اتباع کریں، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے پھر اس سے جنگ کریں. کہا میں اپنی قوم کا پیغام رساں ہوں، میں ان کا قوم کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور میری قوم انہوں نے مجھے میرا انتخاب کیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس لیے ہم یہاں یہی کہتے ہیں کہ لوگوں جذبات کی بات نہیں ہے، آپ جذبات میں نہ آئیں، آپ ہر چیز کی تحقیق کریں. جب تحقیق ہو جائے، تصدیق ہو جائے کہ حق یہ ہے، پھر اس کو اپنا لیں، جذبات میں نہ آئیں. اور وہ آنے والا شخص جو ہے وہ کیا کہتا ہے پھر جب اس نے اپنا تعارف کرا دیا؟ اب جو ہے وہ ایمان کی بات کر رہا ہے، اب وہ ایمان لانے کی بات کر رہا ہے. اور ایمان میں اس نے کیا کہا، قربان جاؤں، وہ کہتا ہے آمنتو بما جئت بہ، اے اللہ کے نبی میں اس پر ایمان لایا ہوں جو آپ لے کر آئے ہیں، جو آپ لے کے آئے ہیں. آپ کی باتیں نہیں ہیں، وہ بھی جانتا تھا دین آپ لے کے آئے ہیں، دین اور چیز ہے، لانے والا اور ہے. وہ جانتا تھا جو آپ لائے ہیں میں اس پر ایمان لایا. اور اللہ کے نبی کیا لائے ہیں؟ کیا لائے ہیں اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہما. اور لوگوں مجھے اللہ نے قرآن دیا ہے اور اس کی مثل حدیث دی ہے، یہ میں لایا ہوں. گویا کہ قرآن و حدیث وہ آنے والا کہتا ہے کہ دین وہ ہے جو آپ لائے ہیں، وہ دین نہیں میں مانتا جو آپ بنائیں گے. گویا کہ ایک پیغمبر بھی دین نہیں بنا سکتا. اس نے کہا جو آپ لائے ہیں میں اس دین کو مانتا ہوں جو آپ لائے ہیں. اور آپ کیا لائے ہیں؟ آپ قرآن اور حدیث لائے ہیں. الا انی اوتیت القرآن ومثلہما. جب وہ شخص یہ سوال کر کے ایمان لا کر جانے لگا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے اپنے ساتھی سے جو بیٹھے ہوئے تھے کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا. اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ جنتی ہے جو جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی. کیوں دی؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ میں اس کو مانوں گا جو قرآن میں ہوگا، میں اس کو مانوں گا جو حدیث میں ہوگا.
آپ نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت جب آپ نے اس شخص کو جنت کی بشارت دی تھی، کون سی فقہ تھی؟ کیا فقہ شافی تھی؟ کیا فقہ مالکی تھی؟ کیا فقہ حنبلی تھی؟ کیا فقہ جعفری تھی؟ کیا فقہ حنفی تھی؟ اگر اس شخص نے بغیر ساری فقہوں کے ماننے کے یہ کہا ہے کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، اس کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ اور اگر آج کوئی 14ویں صدی میں کہے کہ میں کتاب و سنت کو مانتا ہوں، میں کسی فقہ کو نہیں مانتا، فقہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں قرآن و حدیث کو اپناؤں گا، قرآن و حدیث کے مطابق جو فقہ ہوگی اس کو لوں گا، اس سے کیوں جھگڑتے ہو؟ اس سے کیوں کہتے ہو کہ آپ گستاخ ہیں؟ گستاخ نہیں ہے۔ اگر گستاخ یہ 14ویں صدی کا شخص ہو سکتا ہے تو پھر فتویٰ آپ اس نووارد پہ بھی لگائیں۔ اس نے کیا کہا؟ آمنت بما جئت بہ، جو آپ لے کے آئے ہیں میں اس پر ایمان لایا ہوں۔ اگر اس کو اس وقت قرآن و حدیث کو اپنانے پر جنت کی بشارت مل سکتی ہے، 14ویں صدی میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کو اپناتا ہوں، اس کو خوشخبری کیوں نہیں ہوگی؟ دین جو ہے وہ نبی کی رائے کا نام نہیں ہے، پیغمبر کی فکر کا نام نہیں ہے، ورنہ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی بوڑھی ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر نے زہار کر لیا، مجھے ماں جیسا کہہ دیا ہے، اب کیا کروں میں؟ میرا بڑھاپا ہے، اس بڑھاپے میں میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی کے سامنے فریادیں رکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے، اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ کہا بی بی اس کا مسئلے کا حل میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں تیرے مسئلے کا حل بتا سکتا ہوں، میں کوئی قرآن و حدیث کو بدل کر تیرے لیے کوئی نیا قانون نہیں بنا سکتا، تو اللہ سے التجا کر۔ وہ خولہ جو ہے اللہ سے التجا کرتی ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی طرف جو ہے وہ شکایتیں کر رہی تھی۔ اللہ نے مسئلے کا حل نکالا، اللہ کے نبی نے نہیں نکالا۔ فرمایا کہ میں نہیں بدل سکتا تیرے لیے قانون کو، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وہی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں وہی بولتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میں میرا پیغمبر وہی بولتا ہے جو اللہ وحی کرتا ہے، وہی کرتا ہے جو اللہ وحی کرتا ہے۔ پیارا پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، اگر ہم سوچو بچار نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے عقل کیوں دی ہے؟ عقل ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس میں ہم قرآن و حدیث کو جو ہے اپنی عقل سے سوچیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، عقل اللہ نے دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آنکھ بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ آنکھ بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ جب جو ہے وہ آپ کمرے میں ہوتے ہیں، بجلی چل رہی ہے، لائٹ چل رہی ہے، سب کچھ، لیکن اچانک بجلی چلی جائے، آنکھیں کھلی ہیں، آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، راستہ نہیں مل رہا، اس راستے کو ڈھونڈنے کے لیے آپ فوراً جیب سے موبائل نکالتے ہیں، اس کو آن کر کے اس کی روشنی، گویا کہ یہ آنکھیں اگر کھلی ہو اور تھوڑی سی روشنی نہ ہو، باہر سے روشنی نہ ہو، ان آنکھوں سے آپ کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح یہ اللہ نے دماغ دیا ہے، اس کو اللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، جب تک اس دماغ کو اور روشنی نہیں ملے گی یہ ٹکرے مارے گا۔ جس طریقے سے یہ انسان آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود دیکھ رہا ہے، پھر بھی اندھیرے میں کہیں گڑھے میں گر رہا ہے، کبھی بیڈ کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کو ایکسٹرا جو روشنی ہے وہ ملنی چاہیے، تب اس کی آنکھیں جو ہے وہ کام کریں گی۔ اسی طرح اللہ نے دماغ دیا ہے، یہ نعمت اس وقت چلے گی جب اوپر سے لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے اوپر سے روشنی اتاری ہے، اس روشنی کو اس دماغ کو لگائے گا تب سمجھ آئے گی۔
تب سمجھ آئے گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا عطا تابی سے، کہا ہمیں بتائیں کہ اگر ہم عمرہ کر لیں، حج کے مہینوں سے ہٹ کر عمرہ کریں، کیا پھر ہم حج کریں حج تمتع ہوگا؟ حج کے کون کون سے جو ہے وہ مہینے ہیں؟ یہ ہے ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور شوال ہے، یہ حج کے مہینے ہیں۔ ان حج کے مہینوں میں اگر عمرہ کریں گے پھر حج کریں گے تو حج تمتع بن جائے گا۔ اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اگر ہم نے ان 3 مہینوں سے ہٹ کے عمرہ کیا ہے، رمضان میں کیا ہے یا شعبان میں کیا ہے، رجب میں کیا ہے، اور پھر ہم حج کرنا چاہتے ہیں اور اس عمرے کو اس حج کے ساتھ ملا کے حج تمتع بن جائے گا ہمارا؟ عطا تابی ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تیرا حج تمتع نہیں بنے گا جب تک تو عمرہ حج کے مہینوں میں نہیں کرتا، اس وقت تک تیرا حج تمتع نہیں بنے گا۔ وہ پوچھنے والے نے پوچھا الرائے من عندک ام علم؟ اے عطا، یہ تیری رائے ہے کہ علم ہے؟ علم ہے یا تیری رائے ہے؟ یعنی وہ پوچھنے والا جیسا بھی شخص تھا اس کو پتا ہے رائے اور ہے، علم اور ہے۔ علم کیا ہے؟ علم وہ وہی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور علم کیا ہے؟ کتاب و سنت کا نام ہے۔ اللہ کے نبی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ علم نافع کا، علم نافع کون سا علم ہے؟ جو قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اور امام بخاری نے جو ہے وہ باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ اور لوگوں، بات کہنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے، اس بات کو کہنے سے پہلے تمہیں علم ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے۔ عمل کرنے سے پہلے قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے قول کو لے رہے ہو تو تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اس کا قول قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ عمل سے پہلے کسی کے عمل کو مت دیکھو کہ فلاں کر رہا ہے۔ الحق لا یعرف بالرجال، شخصیات سے حق کی پہچان نہیں ہوتی۔ اعرف الحق، سب سے پہلے حق کو پہچان۔ تعرف اہلہ، تو پھر اہل حق کو پہچانے گا۔ اگر تو حق کو ہی نہیں پہچان رہا تو لوگوں کے ذریعے سے حق نہیں پتا چلتا کہ یہ بڑا پگڑی والا ہے، جبے والا ہے، جو یہ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، حق ہے۔ نہیں، شخصیات سے حق نہیں پہچانا جاتا۔ حق جو ہے سب سے پہلے حق کو پہچانو، حق کیا ہے۔ آمنوا بما نزل علی محمد فہو الحق من ربہم، اور لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے وہی حق ہے۔ انت الحق وقولک الحق ونبیون حق ومحمد حق، اللہ تو بھی حق ہے، تیری باتیں بھی حق ہیں، سارے نبی حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے۔ جو اللہ کے نبی پر اتارا ہے حق وہ ہے۔ المیزان الاکبر، سب سے بڑا ترازو کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ ہے۔ علیہ تورد الاعمال، اس ترازو پر سارے عمل پیش کرو، بڑے کے بھی، چھوٹے کے بھی، امام کے بھی، مقتدی کے بھی، تابعی کے بھی، صحابی کے بھی، محدث کے بھی، ہر ایک کے عمل کو اس ترازو پر پیش کرو، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ما وافقہ فہو الحق، جو اس ترازو کے موافق ہو جائے وہ حق ہے، وما خالفہ، جو اس کے مخالف ہو جائے فہو باطل۔ کرنے والا کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، حق کو مت پہچانو شخصیات سے، پہلے حق کو جانو حق کیا ہے، پھر تم اہل حق کو پہچان سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ لہذا امام بخاری نے باب باندھا ہے العلم قبل القول والعمل۔ کسی کا بھی قول لینا ہو، کسی کی بھی بات لینی ہو، کسی کے بھی عمل کو لینا ہو، آپ پہلے علم حاصل کریں۔ اس علم کیا ہے؟ کتاب و سنت کا نام ہے۔ اور اگر آپ نے ایک بات بھی کسی کی بغیر علم کے لے لی، ایک بات بھی آپ نے اگر بغیر علم کے کہہ دی، کیا نقصان ہے اس کا؟
اس کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الرجل لا يعمل بعمل اہل الجنہ لا يبقى بینہ وبین الجنہ الا شبرا۔ ایک بندہ جنت والے عمل کرتا رہتا ہے، جنت کے ڈھانے پر پہنچ گیا، صرف جنت میں جانے میں ایک بلشت کا فاصلہ رہ گیا، ایک آدھ نیکی کرے جنت میں چلے جائے، وہاں پہنچ کر جنت کے ڈھانے پر ثم یتکلم بکلمۃ، پھر زبان سے کوئی ایک ایسی بات نکالتا ہے اور اس بات کا علم نہیں ہے اس کو، اور اس ایک بات کی وجہ سے تہوی بیہی فی نار جہنم 70 خریفہ، جنت کے ڈھانے پر پہنچا ہوا شخص ایک ہی بات سے جو اس نے بغیر علم کے بغیر وحی کے کہی ہے، اس ایک بات کی وجہ سے اللہ جنت کے کنارے سے اٹھا کر جہنم میں 70 سال کی مسافت سے گرا دے گا۔ ایک ایک بات، اس لیے تو کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ کیوں تولو؟ اس لیے کہ ایک ایک بات آپ کی پکڑی جائے گی، ایک ایک بات، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کہیں دنیا میں جا کے تنہائی میں جا کر کوئی ایک بول دو، ہماری CID والے جو کندھوں پر بیٹھے ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں تمہاری باتوں کو، ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے۔ لہذا ایک ایک بات کرنے سے پہلے سوچے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ساری زندگی اچھے کام کرتے رہے اور لیکن آخر میں کوئی ایسا بول دیا، بس جہنم میں چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھائیوں کا ذکر کیا، ایک بھائی بڑا نیک تھا پہلی امتوں میں، ایک انتہائی برا تھا۔ جو برا تھا اس نے کوئی برائی نہیں چھوڑی، جو نیک تھا اس نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی، اور حتیٰ کہ وہ نیک بھائی اپنے برے بھائی کو سمجھاتا رہا، اور ایک دن اس نے کیا کیا، برے بھائی نے، نیک بھائی سجدے میں گیا، نماز پڑھ رہا ہے، اس کی گردن پہ پاؤں رکھ لیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ کی گردن پر پاؤں رکھ لے، آپ کیا کریں گے؟ آپ تو نماز توڑ کر اس کو تھپڑ ماریں گے۔ اس شخص نے جس نے نیک بھائی سجدے میں گیا، برے بھائی نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے اور اس کے گردن کو دبا کے رکھا ہوا ہے، کافی دیر تک کھڑا رہا، پھر بڑی دیر کے بعد پاؤں ہٹایا اور اس نے اپنی نماز مکمل کی، اور مکمل کر کے اس برے بھائی کو کیا کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تو نے جو بھی گناہ کیا، لیکن آج جو گناہ کیا ہے لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ اس کی یہ ایک بات نیک بھائی کی بغیر علم کے اس نے کہہ دی ہے، اللہ نے فوراً وحی بھیجی۔ اس دور کا جو پیغمبر تھا اس کو وحی بھیج کر کیا کہا، من الذی تعالی علیہ، یہ کون شخص ہے جو مجھ پہ قسمیں کھا رہا ہے کہ اس کو نہیں بخشے گا اللہ، جاؤ اس کو بتا دو کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے، اور تجھے اس ایک جملے کی وجہ سے جو تو نے بغیر علم کے بغیر اللہ کی وحی کے تو نے جملہ کہا ہے، کیسے اللہ اس کو نہیں بخشے گا، کیسے تو نے کہہ دیا ہے، تجھے اس ایک جملے سے جہنم میں ڈال رہا ہوں اور برے بھائی کو جنت میں بھیج رہا ہوں۔ سوچے، العلم قبل القول والعمل، علم جو ہے آپ کسی کا قول لیں، کسی مولوی کا ہے، کسی محدث کا ہے، کسی تابعی کا ہے، کسی صحابی کا ہے، آپ اس کی تحقیق کریں کہ اس نے کہا یا نہیں کہا۔ ایسا ہی فرضی یہ مولا علی کا قول ہے، یہ فلاں کا قول ہے، کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ حضرت علی نے کہا یا نہیں کہا، اپنی طرف سے منسوب کرتے جا رہے ہیں۔ جب تک اس قول کی تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک تم نہ کہنا۔ اگر تم اللہ کے نبی پر اس طرح باتیں کرتے رہو بغیر تحقیق کے تو پھر سمجھو کہ ایک بات کی وجہ سے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ لہذا جو ہے وہ اس دین میں تحقیق کریں۔ ہم تو کہتے ہیں تحقیق کریں، تقلید نہ کریں، کہتے ہیں مقلد غیر مقلد، یہ عجیب اصطلاح ہے، مقلد اور غیر مقلد۔ مقلد کی ضد غیر مقلد ہے، یہ دن کی ضد جو ہے وہ غیر ضد ہے، غیر دن ہے، آسمان کی ضد جو ہے وہ کیا غیر آسمان ہے؟ نہیں، دن کی ضد جو ہے وہ رات ہے، آسمان کی ضد زمین ہے، اور مقلد کی ضد تحقیق ہے، غیر مقلد نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کو پیلیے کی بیماری ہو جائے، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہے نا، یہ پیلیے کی بیماری جب کسی کو لگ جاتی ہے
اس کو پھر سارے ہی پیلے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کو تقلید کی بیماری لگ گئی ہے۔ اب یہ ہر ایک کے ساتھ مقلد کا لفظ لگانا چاہتے ہیں، اگرچہ اپنے ساتھ لگاتے ہیں مقلد، دوسرے کے ساتھ لگاتے ہیں غیر مقلد۔ مقلد کی ضد تحقیق ہے۔ ایک مسئلہ مولوی نے بیان کیا، آپ نے پوچھا مولوی صاحب یہ کہاں سے بیان کیا ہے؟ قرآن سے بیان کیا، حدیث سے بیان کیا، کہاں سے بیان کیا؟ وہ مولوی صاحب اگر دلیل دے دے، یہ پوچھنے والا محقق ہے، اور ایک سوال کرنے والا یہ سوال کرے مولوی صاحب اس مسئلے کا حل بتائیں، مولوی صاحب نے بتا دیا، اس نے نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب یہ کہاں ہے، وہ مقلد ہے، اس نے کہا اتنا بڑا مولوی ہے اور منبر رسول پہ کھڑا ہو کے جھوٹ بولے گا؟ نہیں بولے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ان 72 کے مولوی تو ہوں گے جو منبر پر کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ اس نے اس مولوی سے پوچھا نہیں ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ جو نہیں پوچھتا وہ مقلد ہے، جو پوچھتا ہے وہ محقق ہے، فرق ہے۔ یہ تحقیق اللہ کے نبی سے بھی آنے والوں نے کی ہے۔ آپ سے اگر کوئی کر رہا ہے، آپ اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی سے سوال کیے گئے، کیف علمت انک نبی؟ ابو ذر غفاری نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کیسے پتا چل گیا؟ بڑا عجیب و غریب سوال ہے کہ اللہ کے نبی کیسے آپ کو پتا چل گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نے یقین بھی کر لیا کہ میں اللہ کے نبی ہوں؟ کتنا سخت سوال ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا ہاں مجھے پتا چلا ہے، آتانی ملکان، میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے، ایک زمین پہ آ گیا، ایک اوپر آسمان اور زمین کے بیچ میں کھڑا ہوا اور پوچھ رہا ہے اوپر والا ہوا کیا یہ وہی شخص ہے جس کی طرف بھیجا گیا ہے؟ نیچے والا کہتا ہے ہاں یہ وہی شخص ہے۔ کہا پھر اپنا کام کرو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں میرا امتی ایک رکھا گیا، میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھر اوپر والا فرشتہ کہتا ہے فَذِنْهُ بِرَجُلَيْنِ، ایک طرف اللہ کے نبی کو رکھو، دوسری طرف 2 آدمیوں کو رکھو۔ کہا کہ 2 آدمیوں کو رکھا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری ہے۔ پھر اوپر والا کہتا ہے بِعَشْرٍ بِعَشَرَةٍ، ایک طرف 10 رکھو، ایک طرف اللہ کے نبی کو رکھو۔ کہا اللہ کے نبی کو رکھا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری تھا۔ اوپر والا کہتا ہے فَذِنْهُ بِمِئَةٍ، اس طرف 100 آدمی رکھو، اس طرف جو ہے وہ اللہ کے نبی کو رکھا، پھر بھی کہا میرا پلڑا بھاری ہے۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے اگر پوری اس کی امت کو ایک پلڑے میں رکھ دو پھر بھی اس کا پلڑا بھاری ہے۔ یہ ہے نبی، یہ ہے نبی۔ یہ وزن کس چیز کا ہے؟ آپ کے فرامین کا وزن، آپ کے اعمال کا وزن، آپ کی سیرت کا عمل وزن جو ہے یہ آپ کی سیرت کا ہے۔ اگر آپ کے فرمان کے بعد کسی کے فرمان کو اونچا کریں گے تو پھر سمجھو کہ آپ نے اس کو وزنی سمجھا ہے، اللہ کے نبی کے وزن کو کم کر دیا ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ایسے تھوڑی بن گیا، مجھے کیسے یقین آیا؟ جب میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں تب مجھے یقین آیا کہ میں نبی ہوں۔ تو اللہ کے نبی سے تحقیق کرتے تھے، تو آج اگر ہم سے کوئی تحقیق کرتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔